ذریعے سے ہو چکی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کہیں تقریب رسم اجرا ہوتی ہے تو مہمانان خاص طور سے شاعر کی شاعری پر، کتاب پر اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی اس سلسلے سے آگے بڑھے گا، اور لازم بھی ہے کہ ہم سب محترم اقبال گوہر صاحب کے حوالے سے یہاں پر کچھ گفتگو ضرور کریں۔ تو آئیے میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں آج کی محفل کے مہمان ذی وقار محترم ڈاکٹر امیر اعظم صاحب، امیر صاحب سے کہ وہ برائے کرم مائک پر تشریف لائیں اور محترم اقبال گوہر صاحب کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ محترم امیر صاحب۔ جناب صدر ڈاکٹر اقبال صاحب اور ریاض ساغر صاحب اور جملہ حاضرین، بہت ہی اچھا موقع ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ کھتولی کے شعراء میں کم سے کم ایک اور نیا اضافہ مجموعہ کلام کا ہوا۔ حالانکہ اللہ کا شکر یہ رہا ہے کہ کھتولی اردو کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی اپنا ایک مقام رکھتی رہی ہے۔ بزرگوں میں بہت سارے شعراء ہوئے ہیں جن کی آج تک بھی بہت سی نظمیں، غزلیں، اشعار لوگوں کو یاد ہیں، جس میں شغل صاحب، منشی بیڈر صاحب، حاجی شبیر الحق صاحب اور حاجی اختر الحق صاحب، اسماعیل صاحب، اسماعیل راہی صاحب، اسلام صاحب اور ماسٹر حامد مختار صاحب۔ غرض یہ کہ مختلف لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے شاعری میں اپنا ایک مقام بنایا، لیکن افسوس یہ رہا کہ اتنے اساتذہ اور اس کے بعد سے کہنے والے لوگوں میں کسی کا بھی کلام محفوظ نہیں ہو پایا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، جب کلام محفوظ ہو جاتا ہے، کتاب کی شکل بن جاتی ہے، تو وہ دور دور تک اس کی اشاعت بھی ہوتی ہے اور اس کو ایک طریقے سے زندگی مل جاتی ہے، نسلوں تک وہ پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے اور اس کا استفادہ پہنچتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ لہذا بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال صاحب نے جس انداز سے شاعری یہاں کی ہے وہ بھی انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ غزل کے شاعر ہیں، ہمیشہ سے غزلوں میں ہی انہوں نے اپنی وہ کوشش کی، اور ایک دور تو وہ رہا ہے کہ ہر شعر ان کا کسی تصویر سے متعلق ہوتا تھا۔ یہ ان کی رنگین طبع کی بات ہے کہ وہ جب بھی کوئی فوٹو دیکھتے تھے اسی پر شعر کہہ دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ عمر کی منزل بڑھتی چلی گئی اور سنجیدگی آتی چلی گئی۔ اس کے باوجود جو ان کا مجموعہ کلام آیا ہے وہ ابھی بھی پوری غزلوں پر، قطعات پر مبنی ہے۔ لہذا میں مبارکباد دیتا ہوں، بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اقبال گوہر صاحب کو، اور ایک خوشخبری آپ حضرات کو یہ اور دینا چاہتا ہوں کہ اقبال صاحب جہاں غزل کے شاعر ہیں وہاں ماشاءاللہ آج ایک اور راستے پہ، ایک اور نہج پر یہ گامزن ہیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو بھی منزل مقصود تک پہنچائے، اور وہ سفر ہے قرآن شریف کی منظوم تفسیر ترجمے کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اقبال صاحب نے پہلی منزل قرآن شریف کی منظوم کر لی ہے، تفسیر اس کی باقاعدہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مقصد میں بھی
پایہ تکمیل تک پہنچائے، 30 کے 30 پارے منظوم ہوں اور عوام الناس کے لیے وہ مستفید ہوں۔ ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اقبال گوہر صاحب کو ان کی کاوش پر اور اس اجرا پر جو اس کی کتاب کا عکس حیات ہے، وہ تو اب تک کی حیات کا ہی عکس ہے، اب آگے ان کی حیات میں دوسرا عکس آنے جا رہا ہے، خدا کرے اس میں بھی یہ کامیاب ہو۔ اچھا، السلام علیکم۔ Audio Jungle.